یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا، دیکھو ہم نے دل بڑا کیا، ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی. اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ، جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، جس کے 3 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ 3 ملین کے بجائے آج 6 ملین سبسکرائبر ہوتے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کم سے کم 6 ملین انشاءاللہ ضرور ہوتے، کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ. اب ہم نے دل بڑا کیا، اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں؟ بھائی بات پھیلے، ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا، دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ، لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دین کی بات ہے، پھیلے بھائی. لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ. تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں، یا شادی وادی نہ لکھیں یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں، ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری، پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا. تو وہ کٹ کر کر کے ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ، باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے، اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ، اب یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں، وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے. اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا، الحمدللہ شادی ان کو نہیں آتی. کتنا بڑا عیب ہے یار، تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی. خیر، یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی ٹھڑک ہے. یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا، چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے. اب ہم نے بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے. تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو، نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا عبدالحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں، ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے. پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں، وہاں سے وہی چیزیں بھی میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو والذین اذا فعلوا فاحشہ، اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو، یہ لفظ نہیں ہے. اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ. دیکھو ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ، یہ بھی لفظ صحیح ہے. اذهبوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اذهبوا کا معنی جاؤ، یہ بھی کہہ سکتے تھے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا، دوڑو جنت کی طرف، یا اسرعوا جلدی جلدی جاؤ، یہ بھی نہیں کہا. سارعوا، سارعوا نا باب مفعلہ ہے. عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا، ضارب یضارب مضاربتاً، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو
مارا. اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا, پھر اس نے ایک لگایا, پھر آپ نے لگایا, پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں. ٹھیک ہے, مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفاعلہ. تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا, تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. کیا پہن لے گا, کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا. ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے کیا؟ یہی کھا رہے ہیں, یہی پہن رہے ہیں, زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ. لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا. ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا, بہت بڑا تاجر, کیونکہ عیسائی تھا ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے, ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً. تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے, ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خریدو. بھائی کیا ہو گیا بھائی, تو اب مرنے لگا ہے, تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی, ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے, کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب, جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی, آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے, تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب بتاؤ مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے, تھوڑا منہ ہلا دو. اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا, نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے, آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا, میں ادھر مروں گا. میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر, بزنس میں لگاتا رہا ہوں. فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے.